پہلی چیز ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں۔ اگر ہم اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں گے نا، اگر ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ پاک ہمارے اوپر یہ انعام کرے گا کہ اللہ ہمیں معاف ہی کر دے گا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم 100 مرہ حطت عنہ خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر۔ فرمایا جو بندہ ایک دن کے اندر 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیتا ہے نا، کتنا کو وقت لگتا ہے؟ 4 سے 5 منٹ بھی نہیں لگتے ہیں۔ فرمایا ایک دن کے اندر 100 دفعہ یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ آقا فرماتے ہیں اس بندے کے گناہ اگر سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہوں گے، اللہ پاک ان کو بھی معاف کر دے گا۔ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو اپنا جو ذکر کرنے والا ہے وہ بندہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے، بڑا محبوب بندہ ہے اللہ پاک کا، وہ جو اللہ کو یاد کرتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندو تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، تم زمین پہ مجھے یاد کرو گے، میں آسمانوں میں فرشتوں میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس لیے اگر اللہ سے معافی لینا چاہتے ہیں تو آئیں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ کھانا کھائے اللہ کا ذکر کرے۔ یہ کیسے اللہ کا ذکر کرتا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ کھانا کھا کے اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ یہ کھانا آپ نے مجھے کھلا دیے، اللہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، کھانا آپ نے کھلایا ہے۔ آقا فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کھانا کھانے کے بعد اس نے اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ کو اس بندے سے اتنی محبت ہے، اللہ اتنا پیار کرتا ہے اس بندے سے، اللہ اس کو معافی کر دیتا ہے۔ جو بندہ لباس پہنتا ہے، لباس پہن کے پھر دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس اللہ نے یہ لباس مجھے دیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو اللہ کا ذکر کر لیتا ہے لباس پہننے کے بعد اللہ کی تعریف کر دیتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ پاک اس بندے کے زندگی کے پچھلے سارے گناہ ہی معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کریں، اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے بندو صبح بھی مجھے یاد کرو، شام بھی میرا ذکر کرو، ہر حال میں مجھے یاد کرو، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ دیکھنا شیطان تمہیں کہیں میرے ذکر سے غافل نہ کر دے، تم نے غافلوں میں سے نہیں ہو جانا، اللہ کو یاد کرو۔ ہر انسان کے، ہم میں سے ہر بندے کے سب سے جو بڑے مسئلے ہیں وہ 3 مسئلے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی رحمت کا متلاشی ہے۔ جو بندہ مومن ہے اللہ کی رحمت کا طلبگار ہے۔ کیوں؟ انسان کا دنیا اور آخرت کا نظام اللہ کی رحمت کے بغیر چل ہی نہیں سکتا ہے۔ قدم قدم پہ ہم اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ یہ ہاتھ کام کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے، پاؤں کام کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے، یہ آنکھیں دیکھتی ہیں اللہ کی رحمت سے، یہ کان سنتے ہیں اللہ کی رحمت سے، یہ جسم حرکت کرتا ہے، کام کرتا ہے اللہ کی رحمت سے۔ دنیا کے اندر حتیٰ کہ آخرت کے اندر بھی ہم قدم قدم پہ اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام بیٹھے ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، آقا نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی بندہ اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا جب تک اللہ پاک اس پہ اپنی رحمت نہ کر دے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول ولا انت یا رسول اللہ، کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں؟ کیا آپ بھی جنت میں جانے کے لیے اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں؟ میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ بفضل وبرحمہ، ہاں میرے ساتھیوں میں بھی اللہ کی رحمت کا محتاج ہوں، جب تک میرے اوپر بھی اللہ کی خاص رحمت نہیں ہوگی میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکوں گا۔ اس لیے سب سے بڑا مسئلہ بندہ مومن کا اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا ہے۔
کیوں؟ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا راز اللہ کی رحمت ہے، ایک اللہ کی عام رحمت ہے جو تمام لوگوں پہ ہے، تمام انسانوں پہ ہے، حتیٰ کہ جو اللہ کو مانتا ہے اس پہ بھی ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا اس پہ بھی ہے۔ ایک اللہ کی خاص رحمت ہے، وہ صرف اور صرف ایمانداروں پہ ہے، وہ اللہ رب العزت اپنے ایماندار بندوں پہ کرتا ہے۔ اس لیے سب سے بڑا مسئلہ ایک، اگر دنیا آخرت کی کامیابیاں چاہتے ہیں اللہ کی رحمت۔ دوسرا مسئلہ کہ ہر انسان ہمیں سے یہ چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے، ہر بندہ چاہتا ہے، جتنا مرضی گناہ گار کیوں نہ ہو، ہر بندے کی دل کی خواہش ہے کہ اللہ پاک مجھے معافی دے دے۔ تیسرا مسئلہ، ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے رزق حلال بھی ملے، اتنا زیادہ ملے کہ میں حرام کے قریب بھی نہ جاؤں، اتنا زیادہ مجھے رزق حلال مل جائے کہ کسی کے سامنے مجھے اپنا ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کسی کے سامنے جا کے مجھے جولی نہ پھیلانی پڑے، کسی سے جا کے مانگنا نہ پڑے، سوال نہ کرنا پڑے۔ یہ تین مسئلے انسان کے سب سے بڑے مسئلے ہیں۔ آئیں اب ان تینوں مسئلوں کا حل نبی پاک علیہ السلام سے پوچھتے ہیں۔ آقا نے ان تینوں مسئلوں کا حل ایک چیز میں بتا دیے کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ سے معافی بھی مل جائے، اگر تم چاہتے ہو اللہ کی رحمت بھی مل جائے، اگر تم چاہتے ہو ہمیں رزق حلال بھی اتنا زیادہ مل جائے، حرام کے قریب جانے کی گنجائش ہی نہ رہے۔ آقا فرماتے ہیں پھر کام کیا کرنا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اعرابی، ایک دیہاتی نبی پاک علیہ السلام کے پاس آیا، عرض کرتا ہے اللہ کے رسول مجھے علمنی خیرا، مجھے خیر سکھا دیجئے، خیر کیسے ملے گی، برکت کیسے ملے گی، دنیا آخرت میں کامیابی کیسے ملے گی؟ آقا فرماتے ہیں کل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ چار کلمے میرے محبوب پاک علیہ السلام نے اس صحابی کو سکھا دیے۔ میرے صحابی تم نے یہ پڑھنا ہے سبحان اللہ، دوسرا کلمہ والحمد للہ، تیسرا کلمہ ولا الہ الا اللہ، چوتھا کلمہ واللہ اکبر۔ صحابہ بیان کرتے ہیں اس صحابی نے ان چاروں کلموں کو اپنی انگلیوں پہ گننا شروع کر دیا، یاد کرنا شروع کر دیا، یاد ہو گئے، صحابی جانے لگا، راستے میں تھے تو یاد آیا، ذہن میں آیا یہ تو ساری اللہ کی تعریفیں ہیں، ذہن میں سوچتے ہوئے آگے میرے محبوب پاک علیہ السلام کے پاس، اللہ کے رسول جو آپ نے مجھے یہ کلمات سکھائے ہیں یہ تو ساری کی ساری تعریفیں اللہ کی تعریفیں ہیں۔ سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تو پاک ہے، والحمد للہ اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، ولا الہ الا اللہ اللہ تیرے سوا سچا معبود کوئی ہے ہی نہیں ہے، واللہ اکبر اللہ تیری ذات سب سے بڑی ذات ہے۔ یہ تو ساری اللہ کی تعریفیں ہیں۔ اللہ کے رسول میرے لیے اس کے اندر کیا خیر ہے؟ آقا جب یہ کلمات پڑھوں گا تو میرے لیے کیا ہوگا، مجھے کیا ملے گا؟ میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابی جب آپ زمین پہ یہ پڑھو گے نا سبحان اللہ، آسمانوں سے جواب آئے گا صدقتا، میرے بندے تو نے سچ کہا ہے۔ جب انسان اپنی زبان سے یہ کلمہ نکالے گا والحمدللہ، آسمانوں سے اللہ تیرے اس بول کا جواب دے گا کہ ہاں میرے بندے صدقتا، تو نے سچ کہا ہے۔ جب تم زمین پہ یہ کہو گے ولا الہ الا اللہ اللہ تیرے سوا سچا معبود کوئی بھی نہیں، عبادت صرف تیری ہے، سجدہ تیرے لیے ہے، رکوع تیرے لیے ہے، اللہ دعا تیرے لیے ہے، نظر و نیاز تیرے لیے ہے، اللہ ہر قسم کی عبادت، کولی عبادت ہو، وہ فعلی عبادت ہو، وہ مالی عبادت ہو، اللہ ہر طرح کی عبادت صرف تیرے لیے ہے۔ یہ سر جھکے گا تیرے در پہ جھکے گا، اللہ یہ سر کٹ سکتا ہے لیکن تیرے در کے سوا کسی اور در پہ یہ سر نہیں جھک سکتا۔ آقا فرماتے ہیں جب تم زمین پہ یہ پڑھو گے ولا الہ الا اللہ، آسمانوں کا رب تمہیں جواب دے گا صدقتا، میرے بندے کتنی پیاری بات کی ہے، تو نے سچ کہا ہے، واللہ اکبر اللہ تیری ذات سب سے بڑی ذات ہے، آسمانوں سے جواب آئے گا صدقتا، میرے بندے تو نے سچ کہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب تم نے یہ چار کلمات پڑھ لینے ہیں اس کے بعد پھر تم نے اللہ سے یہ چیزیں مانگنی ہیں، اللہم اغفر لی،
کہ اللہ میں نے تیری اتنی تعریفیں کی ہیں اور اللہ ہر بات پہ آپ نے میرا جواب بھی دیا ہے کہ تو نے سچ کہا ہے، تو اللہ پھر اپنے اس بندے کو معافی کر دے، اللہ اس بندے کو معافی دے دے۔ اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ آقا فرماتے ہیں جب تم اپنی زبان سے یہ کلمہ نکالو گے اللہ مجھے معاف کر دے، آسمانوں سے آواز آئے گی قد فعلتو، اور میرے بندے تو نے معافی مانگی ہے، جا میں نے تجھے معافی کر دی ہے۔ پھر تم نے یہ مانگنا ہے اللہم ارحمنی، اللہ میرے اوپر رحم بھی کر دے۔ اللہ پاک آسمانوں سے فرمائے گا قد فعلتو، تو نے رحمت کا سوال کیا ہے، میں نے تیرے اوپر خاص رحمت بھی کر دی ہے۔ پھر اللہ سے تو نے سوال کرنا ہے اللہم ارزقنی، اللہ مجھے اتنا رزق حلال عطا فرما دے حرام کے میں قریب بھی نہ جاؤں۔ آسمانوں سے آواز آئے گی قد فعلتو، اور میرے بندے میں نے تجھے رزق حلال وافر بھی عطا کر دیا، اپنی خاص رحمت بھی تیرے اوپر کر دی ہے، اور میرے بندے جا تو نے میرا ذکر کیا، تو نے میری تعریفیں کی، میں نے تجھے معاف بھی کر دی ہے۔ اس لیے معافی چاہتے ہیں تو اللہ کا ذکر کریں۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ پاک کو وہ بندہ بڑا ہی پیارا لگتا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ پاک فرماتے ہیں تم میرا ذکر کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا کی کامیابی ہو آخرت کی کامیابی ہو اللہ کے ذکر میں، اللہ کے ذکر سے دور نہ ہو، اللہ کے ذکر سے محروم نہ ہو۔ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کئی فرشتے اللہ پاک کے خاص فرشتے ہیں جن کی اللہ نے ڈیوٹی یہ لگائی ہے کہ تم نے زمین پہ چلتے پھرتے میرے ذکر کرنے والے بندوں کو تلاش کرنا ہے۔ فرشتے تلاش کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایک فرشتے کو جب یہ ذکر کرنے والے لوگ مل جاتے ہیں فرشتہ آواز لگاتا ہے ہلموا الی حاجتکم، اور فرشتوں آ جاؤ، جن کو ہم تلاش کرنے کے لیے نکلے ہیں آئے ہیں وہ لوگ تو ہمیں مل گئے ہیں۔ دیکھو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، کہ جوڑیاں کلا کے اندر یہ جامع مسجد کے اندر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کی باتیں کر رہے ہیں۔ آ جاؤ ہلموا الی حاجتکم، آؤ دیکھو یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں فرشتے آ جاتے ہیں اور فرشتے آ کے ان کو گھیر لیتے ہیں، ان کو ڈانپ لیتے ہیں، حتیٰ کہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں آقا فرماتے ہیں نزلت علیہم السکینہ، آسمانوں سے ایسے لوگوں پر اللہ سکون نازل کرتا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے ان کو اپنے پروں سے ڈانپ لیتے ہیں، حتیٰ کہ فرمایا زمین سے آسمان تک فرشتوں کی قطاریں ہی قطاریں ہوتی ہیں، قطاریں لگ جاتی ہیں فرشتوں کی۔ اب یہ فرشتے جب اللہ پاک کے پاس جاتے ہیں نا، اللہ پاک پوچھتے ہیں اے فرشتوں مجھے بتاؤ جب میرے بندوں کے پاس سے ہو کے آئے تھے تو میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ حالانکہ آپ جانتے ہیں انہ علیم بذات الصدور، اللہ پاک سے تو کوئی بات مخفی ہے ہی نہیں ہے، اللہ تو سینوں کے راز بھی جاننے والا ہے، اللہ بریک بین ہے، اللہ ہر بات کو جاننے والا ہے، اللہ پہ کوئی بھی بات مخفی نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ اللہ پاک کو اپنے ذکر کرنے والے بندوں کا ذکر کرنا ہی بڑا پسند ہے، اللہ پاک کو بھی ان کا ذکر کرنا بڑا پسند ہے۔ جو زمین پہ اللہ کو یاد کرے اللہ آسمانوں پہ اس کو یاد کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتے بتاتے ہیں اللہ وہ تو تیرا ذکر کر رہے تھے، جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جنت انہوں نے دیکھی ہے؟ اللہ انہوں نے جنت تو نہیں دیکھی، اگر جنت دیکھ لیں تو ان کا شوق اور بڑھ جائے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اور کیا کر رہے تھے؟ اے اللہ وہ تیرے عذابوں سے پناہ مانگ رہے تھے، تیرے عذابوں کا ڈر بڑا تھا ان کے دلوں میں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے عذاب انہوں نے دیکھے ہیں، جہنم انہوں نے دیکھی ہے؟ نہیں اللہ، اگر وہ دیکھ لیں تو ان کے دلوں میں جہنم کا ڈر اور زیادہ آ جائے گا۔ بندہ مومن کی یہ دونوں حالتیں ہوتی ہیں، جنت کا شوق بھی ہوتا ہے، جہنم کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں اور آسمان کے دروازے کھول کر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے کہ جتنے لوگ زمین میں رہتے ہیں سارے لوگ
جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت کی امید اتنی ہے، عمر کو پکی بات ہے، یقین ہے ایک جنت میں جانے والا عمر ہی ہوگا۔ اگر آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے، ایک بندہ جہنم میں جائے گا، فرماتے اللہ کے عذابوں کا ڈر بھی اتنا ہے کہ عمر کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ ایک بندہ جہنم میں جانے والا کہیں عمر ہی نہ ہو۔ بندہ مومن کی دونوں حالتیں ہوتی ہیں، اللہ جنت کا شوق بھی تھا، تیرے عذابوں کا ان کے دلوں میں خوف بھی تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، وہ جتنے بیٹھ کے میرا ذکر کر رہے تھے میں نے ان سب کو ہی معاف کر دیے، سب کو معافی مل گئی ہے۔ کیا کر رہے تھے؟ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، ذکر کرنے والوں بندوں کو اللہ نے معاف کر دیے۔ ایک فرشتہ بولتا ہے اللہ، ایک بندہ ان میں سے ایسا تھا انما جاء لحاجۃ، جو اپنے کام کے لیے آیا تھا، کسی کو ملنے کے لیے آیا تھا، اپنے کسی مقصد کے لیے آیا تھا۔ اللہ تیرا ذکر کرنا، تجھے یاد کرنا اس کا مقصد نہیں تھا، وہ تو اپنے کام کے لیے آیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ذکر کرنے والوں کی محفل مجلس اتنی عظیم، اتنی برکتوں والی ہے، اتنی رحمتوں والی ہے، میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ جو اپنے کام کے لیے آیا تھا میں نے اس کو بھی معاف کر دی ہے۔ اس لیے پہلا کام یہ کریں، اگر چاہتے ہیں اس مہینے میں ہمیں اللہ سے معافی لینی ہے، معافی مل جائے تو زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں۔